تمام جتنے بھی چل کے آئے تمام کا چل کے آنا عبادت میں شامل۔ ماشاءاللہ بہت ہی اچھے انداز میں ابتدائی عبادت کی ہے آپ لوگوں نے۔ ان آنکھوں کا جو غسل آپ نے کیا ہے مالک ان آنسوں کے صدقے شفاعت نصیب فرمائے۔ بالکل ہی چونکہ اختصار کے ساتھ آپ نے وقت میں گنجائش بھی نہیں ہے، چونکہ آج اصحاب ثواب کی مجلس ہے، پڑھنے والے حضرات بھی موجود ہیں۔ بہرحال حسب سابق اور حسب معمول عبادت اور نوکری کی توفیق جس کو جس استطاعت کے ساتھ کریم اہل بیت عطا فرمائے، کوشش کرے کہ اس عبادت کو اسی طرح عطا کرے جس طرح یہ وارث چاہتے ہیں۔ جس عبادت میں جس ذکر میں ماشاءاللہ سمجھ تو آ رہی ہے نا، چونکہ امر دیا گیا ہے کہ چونکہ ہندوستان اور اردو زبان سرائیکی سندھی سے تعلق رکھنے والے ہیں، تو اس وجہ سے چونکہ میں خود سرائیکی زبان سے تعلق رکھتا ہوں، بہرحال چونکہ امر ہوا ہے تو الامر فوق الادب، انقلاب صاحب نے جو حکم دیا تو اس کی تعمیل کے لیے کوشش کر رہا ہوں کہ اپنا مبدا و مقصد آپ لوگوں تک پہنچا پاؤں۔ یہاں پہ کوئی مجلس خطابت، کوئی ذاکری، کوئی علماء کی ڈگری منوانا مقصود نہیں ہے۔ میں کہتا رہتا ہوں کہ پڑھنے والوں کا ذکر نوکری میں ہو جائے، سننے والوں کا ذکر بھی نوکری میں ہو جائے، لسٹ 12ویں کے پاس پہنچے تو دنیا میں نجات، آخرت میں شفاعت کا ذریعہ ہے۔ اسی خروج کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے آپ کے سامنے ایک رسول کی بہت ہی معتبر صحیح و سند سے کا روایت حاصل کی، جس سے پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ رسول معظم کائنات کا وہ عظیم رسول جو آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام نبیوں کا سردار نبی، جو کتاب اللہ نے اس نبی پر نازل کی وہ کتاب تمام کتابوں کی سردار کتاب، بہت اچھے بہت اچھے، اور جس اللہ نے یہ منصب عطا کیا، بہت تھے خدائی کے دعوے کرنے والے پر مصطفیٰ جیسا خدا ہے ہی نہیں۔ وہ خالق لم یزل اتنی عظمت رکھنے والا آل محمد کا عظیم خالق محمد مصطفیٰ کے عظمت کو بیان کرنے کے لیے جس قرآن کو نازل کیا وہ وحی وجوہا کا مصداق نبی کہتا ہے القرآن و علی و علی مع القرآن، کہ قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ بہرحال جس آشیانے میں بیٹھے میں یہی کہتا ہوں کہ اس سرزمین کی عزت اور عظمت اور اپنے مقام میں زوار زیارت کریم اہل بیت کو ذہنوں میں ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ذکر کو عبادت سمجھ کر سننا چاہیے، تب عبادت کا لطف آتا ہے۔ چونکہ آپ آتے نہیں ہیں، بلائے جاتے ہیں۔ جن کو بلایا جاتا ہے تو ان سے کچھ لیا جاتا ہے، کچھ مقصد ہوتا ہے، کچھ مطلب ہوتا ہے، ان سے کچھ لینا ہوتا ہے، تبھی بلایا جاتا ہے، ورنہ جس کو غرض ہوتی ہے وہ آتا ہے۔ تو آپ کو جب محمد و آل محمد بلاتے ہیں تو کچھ آپ کی ذمہ داریاں آپ کے ذمہ لگاتے ہیں۔ آپ پہلے محمد حسنین تھے، محمد علی تھے، محمد نذیر تھے، کچھ بھی تھے، پر آپ کو موسیٰ کاظم کی بیٹی نے ایک سرٹیفکیٹ عطا کیا ہے، زوار محمد و آل محمد۔ یہ کوئی کم ڈگری نہیں ہے۔ بے شک بے شک۔ ہاں، جب اس مقام سے واپس جاؤ تو آپ کی زیارت کی وجہ سے آپ کے اہل علاقہ نہیں، کم از کم زیادہ بھی نہیں کر سکتے، تو آپ کے گھر والے اطمینان حاصل کریں کہ باقی خیرات لے کے آئے۔ ہاں، صرف اپنے ساتھ زوار لگوانے کے لیے نہ ہو، اپنے نام کو لمبا کرنے کے لیے نہ ہو، بلکہ معنویت، پرہیزگاری، تقویٰ جو سیرت محمد و آل محمد کا تقاضی پہلو ہے، اس کا تقاضا یہی ہے کہ کردار بھی ٹھیک ہو، رفتار بھی ٹھیک ہو، اخلاق بھی ٹھیک ہو، سیرت بھی ٹھیک ہو، فکر بھی ٹھیک ہو۔ ہاں، ماشاءاللہ۔
آنکھ جہاں دیکھے تو حسینی راستے کی طرف نگاہ ہونی چاہیے، پاؤں جس طرف چلے تو راہ حسین ہونا چاہیے، فکر ہو تو تب بھی حسینی ہونی چاہیے، گفتگو ہو تب بھی حسینی ہونی چاہیے، تب ہے زیارت حسین کا فائدہ۔ جس ذکر میں بیٹھے ہیں اس طرح سے سنیں گے جس طرح کوئی بیٹھا نہیں ہے تو میرے خیال میں ذکر کا مزہ نہیں آئے گا۔ آپ کی خدمت میں عظمت علی کی بلندی اور برتری کے لیے میری زبان میں طاقت نہیں ہے، سکونت نہیں ہے اتنا کہ میں آپ کے سامنے بیان کر سکوں، لیکن جتنا ما لا یدرک جلو لا یدرک جلو سب کا سب نہیں تو جتنا میری استطاعت ہے میں چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ گناہگار تھا بہت صحابی رسول کی خدمت میں آ کے بیٹھا کہتا یا رسول اللہ اتنا بڑا گناہگار ہوں کہ آج تک بخشش کا کوئی دروازہ ملا ہی نہیں۔ اللہ کا پیارا حبیب کہتا ہے کہ پہلے تم نے دروازہ پہچانا ہی کہاں تھا، ابھی آیا ہے دروازے پہ جہاں پر تجھے نجات بھی ملے گی، تجھے شفاعت بھی ملے گی، تجھے زندگی بھی ملے گی، تجھے حیات بھی ملے گی، تیری بخشش بھی ہوگی۔ کہتا ہے یا رسول اللہ زندگی میں اتنے گناہ کیے ہیں میں نے، اتنے گناہ کیے ہیں میں نے کہ اس کی بخشش کوئی نظر نہیں آتی کہ اللہ مجھے معاف فرمائے۔ رسول فرماتے ہیں کتنے گناہ؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ اصلاً میں ان کو بیان ہی نہیں کر سکتا، لا تعداد گناہ ہیں میرے۔ رسول مسکرا کے فرماتے ہیں اگر تیرے گناہ پانی کے قطروں کی تعداد سے زیادہ ہوں پھر بھی بخشے جائیں گے۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ اس سے بھی زیادہ گناہ ہے۔ رسول مسکرا کے فرماتے ہیں اگر تیرے گناہ درختوں کے پتوں کی تعداد سے زیادہ ہوں پھر بھی بخشے جائیں گے۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ رسول فرماتے ہیں اگر تیرے گناہ صحرا میں ریت کے ذرات کی تعداد سے زیادہ ہوں پھر بھی بخشے جائیں گے۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ رسول مسکرا کے فرماتے ہیں اگر تیرے گناہ سر کے بالوں کی تعداد سے زیادہ ہوں پھر بھی بخشے جائیں گے۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ رسول فرماتے ہیں اگر تیرے گناہ آسمان پر بلند تاروں کی تعداد سے بھی زیادہ ہوں پھر بھی بخشے جائیں گے۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ رسول مسکرا کے فرماتے ہیں اگر تیرے گناہ دنیا میں موجود تمام چرند پرند حشرات الارض کی تعداد سے بھی زیادہ ہوں پھر بھی بخشے جائیں گے۔ قدموں پہ گر کے کہتے ہیں یا رسول اللہ عمل کون سا انجام دوں؟ رسول مسکرا کے فرماتے ہیں دنیا کے کسی خطے میں جہاں پر میرے بھائی علی کا ذکر ہو رہا ہو وہاں پر بیٹھ کر اپنے چہرے پر تبسم لے، اللہ تیرے سارے گناہ سلامت آپ کے سننے کا انداز اسی طرح عبادت کرنی چاہیے جس طرح کرنے کا حق ہے۔ رسول فرماتے ہیں جہاں پر میرے بھائی علی کا ذکر ہو رہا ہو وہاں پر جا کر شرکت کر لے، صرف اپنے چہرے پر تبسم لے کے آنا، اللہ تیرے اس سے بھی زیادہ گناہ معاف کر۔ یعنی علی نجات کا ذریعہ ہے، علی شفاعت کا ذریعہ ہے، علی سیرت کا پہلو ہے۔ کائنات میں ایسی عظیم عبادت ہمیں اللہ نے عطا کی ہے جو علی کی شکل میں اللہ نے۔ میں کہتا ہوں ان کو امام نہ مانا کرو جو بدھ کو جمعے پڑھاتے ہیں، ان کو مانا کرو جو زمینوں سے زیادہ آسمانوں کے راستے بہتر جانتے ہیں، اس کو امام مانا کر۔ رسول فرماتے ہیں قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ بے شک دوسرے لفظوں میں یعنی حق علی کے ساتھ ہے، علی۔ اب یہاں پر رسول نے یہ دعا یہ نہیں کی کہ اے اللہ جدھر حق جائے علی کو ادھر بول، نہیں، کہا جدھر علی جائے ادھر حق کو بول۔ تو جب حق علی کے ساتھ ہے تو علی کی ولایت کا حق یہ ہے کہ علی کا ماننے والا، علی کی ولایت کا دعوے دار اس کو ویسے ہونا چاہیے جیسے علی چاہتا ہے، جیسے علی کا رب چاہتا ہے۔ خدا کو سلامت رکھے۔ بزرگوار نے بڑی محنت بھی کی، بڑی کوشش کی، ان کی صلوات پڑھیں پر محمد و اہل بیت سلامت ہے۔ خداوند متعال نے بالکل ہی بہرحال بزرگوار
امیدوار ہیں آپ سید تشریف فرما ہے بہرحال بسم اللہ کوشش کروں گا اپنا مقصد بیان کر سکوں